بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیضاوی شریف صفحہ نمبر 34۔ فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، تو جب آگ سے آس پاس کا سب جگمگا اٹھا، یعنی آگ نے آس پاس سب کو روشن کر دیا۔ ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان سب کا نور لے گیا۔ وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان منافقین کو اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوجھتا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے۔ اچھا، فلما اضاءت ما حولہ، تو اضاء کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ لازم ہے یا متعدی۔ تو اس کے بارے میں دونوں احتمال ہیں کہ اگر لازم ہو تو اضاء الشیء نفسہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی شے روشن ہو گئی۔ اضاء الشیء نفسہ، شے خود بخود روشن ہو گئی۔ اور اضاء الشیء غیرہ بھی کہا جاتا کہ شے نے دوسری چیز کو روشن کر دیا، ای نورہ، یعنی اس کو روشن و منور کر دیا۔ تو دونوں طریقے سے اسے استعمال کیا جاتا ہے، لازم بھی ہے یہ اور متعدی بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں متعدی ہو تو اس میں اضاءت میں جو ہیہ ضمیر ہوگی وہ نار کی طرف لوٹے گی، پیچھے جو نار ہے۔ اور اس میں جو ما حولہ میں ما ہے، یہ موصوفہ بنائیں یا موصولہ بنائیں، بہر صورت یہ اماکن اور اشیاء کے معنی میں ہوگا، یعنی اماکن جگہ یا چیز کے معنی میں ہوگا۔ اور ما کے بعد جو ہے وہ ثبتہ یا ثابتۃ فعل محذوف نکالا جائے گا تاکہ وہ ما موصولہ کی صفت یا اس کا صلہ بنے۔ تو عبارت ہو جائے گی فلما اضاءت الاشیاء التی ہی ثابتۃ حولہ، یعنی تو جب آگ نے ان چیزوں کو روشن کر دیا کہ جو چیزیں اس کے آس پاس ثابت اور موجود ہیں۔ تو التی ہی ثابتۃ حولہ، تو یہاں پر ما کو اشیاء کے معنی میں لے لیا، یعنی اس میں موصول بنایا الاشیاء التی، اور حولہ کو ثابتۃ سے متعلق مان لیا۔ تو ایسے ہی اگر ما کو صفت بنا دیں، ما موصوفہ اگر ہو تو تب بھی یہ اشیاء و اماکن کے معنی میں ہوگا، اور آگے والا جملہ وہ صفت بن جائے گا۔ یعنی عبارت اب یہ ہو جائے گی کہ فلما اضاءت اشیاء ثابتۃ حولہ، پھر یہ کہ التی وغیرہ نہیں نکالیں گے کیونکہ اب صفت بنانا، موصوف صفت، تو اشیاء ثابتۃ حولہ، تو جب آگ نے ان چیزوں کو روشن کر دیا جو اس کے ارد گرد موجود ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں ما جو ہے یعنی اشیاء یا اماکن کے معنی میں، تو موصولہ و موصوفہ یہ مفعول بھی بن جائے گا۔ ہاں، اور اگر اضاء یہ لازم ہے تو فاعل یا تو یہ ما حولہ ہی بن جائے گا، اور ما حولہ جب فاعل بنے گا تو اب اس میں وہی ما موصولہ بنائے یا موصوفہ بنائے، بالکل وہی ترکیب۔ اور اگر نار کو اگر فاعل بنائے تو ما حولہ مفعول فیہ بنے گا، ہونے کی صورت میں ترجمہ ہوگا۔ تو جب روشن ہو گئیں وہ چیزیں جو آگ جلانے والے کے ارد گرد ہیں، تب یہ ترجمہ ہو جائے گا فلما اضاءت ما حولہ ای النار ما حول المستوقد، یعنی ای سے تفسیر کر دی کہ نار فاعل بنائیں گے۔ تو فلما اضاءت ما حولہ، تو جب آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ تو ہو ضمیر بتا دی ما حول المستوقد، یعنی جب آگ نے مستوقد کے آس پاس کی جگہوں کو روشن کر دیا، یہ ترجمہ کب ہوگا؟ تو یہ تو ظاہر سے بات ہے متعدی بنا دیا۔ ان جعلتها متعدیتاً،
جبکہ آپ اضاءت کو متعدی بنائیں، یہ ترجمہ تب ہے۔ وَإِلَّا أَمْكَنَ أَن تَكُونَ مُسْنَدَةً إِلَى مَا، ورنہ تو ممکن ہے کہ اضاءت یہ مسند ہو جائے ما کی طرف، تو ما کی طرف جب مسند ہو جائے گا تو پھر ما ہی فاعل بن جائے گا۔ اچھا، اس ما کو اگر فاعل بنائیں تو اعتراض ہوگا وَالتَّانِیسُ، یعنی اعتراض یہ ہے کہ اب اضاءت مؤنث کیوں ہے بھائی؟ ما تو مذکر ہے، یعنی لفظاً یہ مذکر ہے، تو پھر اضاء آنا چاہیے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو یہاں تو مطابقت نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ ما لفظاً تو مذکر ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ وہ اشیاء اور اماکن ہیں، تو جو ما سے مراد ہے وہ اشیاء و اماکن ہے، اس لیے اضاءت مؤنث لیا ہے۔ تو یہ بتایا وَالتَّانِیسُ لِأَنَّ مَا حَوْلَهُ أَشْيَاءُ وَأَمَاكِنُ، تو اور ما کو اگر فاعل بنائیں تو اضاء کا مؤنث لانا، لِأَنَّ وہ اس لیے ہے کہ ما حولہ مستوقد کے جو آس پاس ہیں، اشیاء وہ بہت سی چیزیں ہیں، وہ اماکن اور بہت سی جگہیں ہیں۔ ہاں، تو فرمایا تھا اگر اضاءت یہ متعدی نہ ہو، یعنی لازم ہو، تو یا تو یہ ما کی طرف مسند ہو جائے گا تو ما فاعل بن جائے گا، یہ ہو گیا۔ اب فرما رہے ہیں او الی ضمیر النار، یعنی اگر اضاءت لازم ہو تو دوسری صورت یہ ہے کہ یہ اضاءت مسند ہو جائے نار کی ضمیر کی طرف، یہ لو نہیں ہے، او الی ضمیر النار، یا نار کی ضمیر کی طرف مسند ہو جائے۔ اچھا، نار کی ضمیر کی طرف مسند اگر ہو جائے گا تو ترجمہ پھر وہی ہوگا کہ آگ نے مستوقد کے آس پاس کی جگہ کو روشن کر دیا، لیکن پھر یہ ہو جائے گا کہ یہاں ما کیا بنے گا؟ تو ما کے اندر تین احتمال بتائے، پھر ما یا تو موصولہ بن جائے گا یا موصوفہ بن جائے گا، لیکن ایک اور ہے زائدہ بھی بن سکتا ہے۔ تو اگر موصولہ یا موصوفہ بنے تب تو وہی ہے اشیاء و اماکن کے معنی میں ہو کر مفعول فی ہو جائے گا، تب تو چلو ٹھیک ہے۔ اور جب ما زائدہ ہوگا تو اب حولہ یہ اضاءت کا ڈائریکٹ مفعول بنے گا، کیونکہ ما تو زائدہ ہے۔ اب ترجمہ ہوگا تو جب آگ روشن ہو گئی اس کے آس پاس، یعنی آگ کے آس پاس کا سب روشن ہو گیا، آگ روشن ہو گئی حولہ اپنے آس پاس، پھر یہ ترجمہ ہوگا۔ بتایا او الی ضمیر النار، یا اضاءت مسند ہوگا نار کی ضمیر کی طرف، وما موصولۃ فی معنی الامکنۃ، اور جو ما ہے یہ موصولہ ہوگا یا وہ موصوفہ ہوگا امکنہ کے معنی میں، یعنی امکنہ اور اشیاء کے معنی میں، نصب علی الظرفیۃ، اور پھر ما یہ منصوب ہوگا ظرفیت کی بنیاد پر، تو ظرفیت کی بنیاد پر منصوب ہونے کا مطلب مفعول فیہ بنے گا۔ او مزیدۃ و حولہ ظرف، اب بتا رہے ہیں تیسری صورت وہی کہ اگر اضاءت لازم ہو تو اور نار اس کا فاعل ہو تو ما کے اندر دو صورتیں تو بتا دی، موصولہ یا موصوفہ، او مزیدۃ یا ما زائدہ ہوگا، بتا رہے ما زائدہ ہوگا تو حولہ یہ ڈائریکٹ ظرف، اس کا مفعول فی اور ظرف بن جائے گا۔ لیکن شیخ زادہ کہتے ہیں کہ ما کا زائدہ ہونا کلام عرب میں مسموع نہیں ہے، بہتر وہی صورت ہے کہ اضاءت کو متعدی بنایا جائے اور ما کو موصولہ یا موصوفہ بنایا جائے، یعنی متعدی والا ہی اولا اور بہتر ہے۔ اچھا، وَتَعْلِيفُ الْحَوْلِ لِلدَّوْرَانِ، یہاں سے فرماتے ہیں کہ حول کی اصل ترکیب، یعنی حول کا معنی کیا ہے؟ تو تعلیف الحول، حول کی ترکیب جو ہے وہ للدوران، وہ تو گھومنے کے لیے ہے، یعنی اس کا اصلی معنی تو گھومنا اور دوران چکر لگانا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ سال کو بھی حول کہتے ہیں، وقیل للعام حول، اور سال یعنی ایک سال، تو ایک سال کو حول کہتے ہیں، کیوں؟ لأنہ یدور، اس لیے کہ وہ بھی گھومتا ہے۔ اچھا، گھومتا کیسا ہے؟ یعنی کبھی جاڑ آ رہا ہے، کبھی گرمی آ رہی ہے، کبھی برسات، تو کبھی یہ دن کبھی وہ دن، تو ایسے یہ گھومتا رہتا ہے سال بھی۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا۔
قاضی بیضاوی نے اس کی 3 ترکیبیں بیان فرمائی۔ پہلی ترکیب یہ ہے کہ فلما اضاءت یہ شرط ہو، اور ذهب اللہ بنورہم یہ اس کی جزا ہو۔ اچھا، پھر بنورہم میں ہم ضمیر وہی الذی استوقد کی طرف لوٹے گی، الذی استوقد نارا، وہ پیچھے گزر گیا نا کہ پھر الذین کے معنی میں ہے۔ اچھا، اور دوسری ترکیب یہ ہوگی کہ ذهب اللہ بنورہم جملہ مستانفہ ہو جائے، اور تیسری ترکیب یہ ہوگی کہ ذهب اللہ بنورہم یہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا سے بدل البعض واقع ہے۔ تو یہ 3 ترکیبیں ہیں۔ ماتے ہیں جواب لما ذهب اللہ بنورہم کی پہلی ترکیب یہ ہے کہ یہ لما کا جواب ہے، بتا رہے جب لما کا جواب ہے تو والضمیر للذی، اور بنورہم میں جو ہم ضمیر ہے یہ للذی یا الذی کی ہے، وجمعہ للحمل علی المعنی، اور اس ضمیر کا جمع لانا یہ الذی کے معنی پر محمول ہونے کی وجہ سے ہے کہ الذی یہ وہ الذین کے معنی میں۔ اچھا، وعلی ھذا یہاں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ فلما اضاءت ما حولہ کو آپ نے شرط بنایا، تو جب آگ نے مستوقد کے آس پاس کی جگہ کو روشن کر دیا تو آگ نے روشن کیا ہے نا، تو ذهب اللہ بنارہم ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ان کی آگ کو لے گیا، تو پیچھے سے مطابقت اور اس کی جزا تو تب بنتی نا، یہ اس کا جواب تب ہوتی جب کہ بنارہم ہوتا، اور یہاں پر ہے بنورہم، تو یہ جواب کیسے بن جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آگ سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ ارے آگ سے مقصود بھی تو روشنی ہوتی ہے، تو یہاں پر مقصود کو ذکر کر دیا، بس نور یعنی روشنی کا ذکر کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ وعلی ھذا، اور اس ترکیب کی بنیاد پر تو انما قال بنورہم، اس ترکیب کی بنیاد پر بنورہم کہا، ولم یقل بنارہم، اور بنارہم نہیں کہا، بنارہم کہنا چاہیے، تو بتائیں جواب کیا؟ لأنہ المراد من ایقادھا، کیونکہ نور اور روشنی ہی المراد مقصود ہوتی ہے من ایقاد النار، ایقاد نار سے، تو آگ کے جلانے سے وہ نور اور روشنی ہی مراد مقصود ہوتی ہے۔ او استینافن، یہاں سے دوسری اور آگے او بدل سے تیسری ترکیب بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فلما اضاءت ما حولہ جو ہے اس کا جواب مقدر اور محذوف ہے، ذهب اللہ بنورہم یہ جملہ مستانفہ ہے، جب یہ جملہ مستانفہ ہے تو پھر سوال کا جواب ہوگا، تو سوال یہ ہوا کہ منافقین کا کیا حال ہے کہ ان کو مستوقد کے حال سے تشبیہ دی گئی ہے، جس آگ جلانے والے کی آگ بجھ گئی اس آگ جلانے والے کی حالت سے تشبیہ دی گئی ہے، تو ان منافقین کی کیا حالت ہے؟ تو اب جواب دیا کہ ان کا حال بھی تو وہی ہے، ذهب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو لے گیا اور نور ایمانی ان کی سلب کر لی گئی، یعنی مستوقد نے جب آگ روشن کر دی اس کے بعد وہ آگ بجھ گئی، تو اب جو خوف اور ہراس اور حیرت و استعجاب میں وہ پڑ گیا، تو اس حیرت اور خوف کو بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ قابل بیان نہیں ہے۔ تو ایسے ہی جب ان منافقین کے نور ایمانی کو سلب کر لیا گیا تو اب ان کی حالت کیا ہوئی اس کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب اسی وجہ سے فلما اضاءت ما حولہ کا جو جواب ہے اس کو حذف کر دیا گیا کہ جو اس مستوقد کی حالت بنتی وہ بھی قابل بیان نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر جواب ہوگا کیا؟ تو جواب یہ ہو فلما اضاءت ما حولہ، تو جب آگ نے مستوقد کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو انطفأت نارہ، اس کی آگ تو بجھ گئی، اس کی آگ بجھ گئی۔ یہاں تک بس جواب پورا ہو گیا۔ ذهب اللہ بنورہم سے یہ منافقین کا الگ سے بیان ہوا۔ وہی فرماتے ہیں او استینافن یا ذهب اللہ بنورہم یہ جملہ مستانفہ ہے، بتا رہے جملہ مستانفہ ہے تب تو یہ سائل کے اعتراض کا جواب ہوگا، تو بتا رہے ہاں اجیب بہ اعتراض سائل، اس سے ایک سائل کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ جو سائل
ہاں کہہ رہا تھا، یقول جو کہہ رہا تھا، ما بالہم شبہت حالہم بحال مستوقد انطفأت نارہ، تو یہ وہ کہنے لگا کیا بات ہے کہ منافقین کے حال کو اس آگ جلانے والے کے حال سے تشبیہ دی گئی کہ جس کی آگ بجھ گئی، انطفأت نارہ، جس کی آگ بجھ گئی ہو۔ جواب دیا کہ ذہب اللہ بنورہم، کہ ان منافقین کا بھی تو معاملہ یہ ہوا کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا، تو جیسے بدحواس ہو گئے ایسے ہی سلب نور کے بعد یہ بھی حیرت اور بدحواس ہو کر رہ گئے۔ او بدل من جملۃ التمثیل، تو یہاں سے تیسری ترکیب یہ ہے کہ یہ پورا کا پورا تمثیلی جملہ ہے، یعنی اس سے بھی ایک مثال بیان کی گئی ہے۔ تو جب مثال بیان کی گئی تو پیچھے کیا وہ کمثل الذی استوقد نارا، بتا رہے اسی سے ہی تو یہ بدل البعض ہے، جیسے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا سے کہا گیا تھا، تو اب یہاں سے یہ تو وہ مبدل من ہو گیا اور ذہب اللہ بنورہم بدل البعض ہو گیا۔ اب مبدل من وجہ شبہ بیان کرنے میں وہ کافی اور پورا نہیں تھا، اس لیے اور وضاحت چاہیے نا، تو وضاحت کے لیے ذہب اللہ بنورہم یہ ذکر فرما دیا، تو وضاحت ہو گئی کہ منافقین کے حال کو مستوقد کے حال سے تشبیہ دی تھی، تو اس لیے جس طرح مستوقد کی آگ روشن ہونے کے بعد بجھ گئی، ایسے ہی منافقین کا جو نور ایمان تھا وہ بھی سلب کر لیا گیا۔ جیسا کہ حاشیہ نمبر 5 میں دیا، فَإِنَّ جُمْلَةَ التَّمْثِيلِ لِكَوْنِهِ مُجْمَلًا فِي بَيَانِ الشِّبْهِ كَغَيْرِ الْوَافِيَةِ، یعنی جو پیچھے کا جو تمثیلی جملہ ہے وہ مجمل بیان شبہ میں مجمل ہونے کی وجہ سے وہ کافی اور وافی نہیں تھا، تو اس جملے کو ذہب اللہ بنورہم، اس جملے کو بدل البعض کی منزل میں رکھنا جائز ہے۔ فرماتے ہیں کہ او بدل من جملۃ التمثیل علی سبیل البیان، یا ذہب اللہ بنورہم جملۃ التمثیل، یعنی جملہ مانے پورا کا پورا، تو پورے کے پورے تمثیلی جملے سے یہ بدل البعض ہے، علی سبیل البیان، وہی وضاحت کے طور پر، اور وضاحت کے طور پر اس نے اسی تمثیل کا کام کیا۔ والضمیر علی الوجہین، ذہب اللہ بنورہم کو چاہیں تو جملے مستانفہ بنائے تب بھی کیا ہوگا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ منافقین کے نور کو لے گیا، تب بھی ہم ضمیر منافقین کی ہوگی نا۔ ایسے ذہب اللہ بنورہم کو اگر بدل البعض بنائے تو تب بھی مثلہم کمثل الذی استوقد نارا وہاں سے جوائن ہوگا، تب بھی یہ اللہ ان کے نور کو لے گیا، وضاحت اگر ہوگی تو ہم ضمیر دونوں میں منافقین کی ہوئی، جب منافقین کی طرف ہوگی تو وہی فرماتے ہیں کہ والضمیر علی الوجہین للمنافقین، اور دونوں صورتوں میں، کون دونوں صورتیں نیچے دے رہے ہیں، استئناف اور بدل، دونوں صورتوں میں ہم ضمیر جو ہے وہ منافقین کے لیے ہے۔ تو جب ذہب اللہ بنورہم آخری دو ترکیبوں میں یا تو جملے مستانفہ یا بدل البعض ہو گیا، تو لما اضاءت ما حولہ کا جواب تو مقدر اور محذوف تھا، جیسے کہ بتا بھی دیا تھا کہ انطفأت نارہم نکالنے یا خمدت نارہم، یعنی فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ نے مستوقد کے آس پاس کا روشن کر دیا تو خمدت نارہم، ان کی آگ بجھ گئی، فبقوا المتحیرین، اور حیرت زدہ ہو کر رہ گئے۔ جب جواب حذف ہے تو اس پر کوئی قرینہ تو چاہیے، تو قرینہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہاں پر دو قرینے ہیں، ایک تو قرینہ مجوزہ ہے، ایک قرینہ مرجحہ ہے۔ قرینہ مرجحہ تو وہ ایجاز اور اختصار ہے، یعنی ایجاز اور اختصار کی خاطر جزا کو اور جواب کو حذف کر دیا گیا، جیسے فلما ذہبوا بہ، تو جب حضرت یوسف کے بھائی حضرت یوسف کو لے گئے، یعنی فلما ذہبوا بہ نیچے دے رہے ای اخوۃ یوسفا، تو جب حضرت یوسف کے بھائی حضرت یوسف کو لے گئے تو جواب کیا ہوا، فعلوا بہ ما فعلوا، تو جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، تو اب جواب کو حذف کر دیا گیا۔ وَأَجْمَعُوا بِهِ، ہاں آگے اس طریقے سے وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، جیسے اختصار اور ایجاز کی وجہ سے یہاں حذف کر دیا گیا تو یہ قرینہ مرجحہ ہو گیا، یہ بتا رہا ہے کہ جواب محذوف ہے۔ اور دوسرا قرینہ یہ ہے کہ التباس نہیں ہوگا،
یعنی ذہب اللہ بنورہم میں ہم ضمیر جمع ہے، اور فلما اضاءت میں جو اضاءت کی ضمیر ہے وہ مؤنث ہی ضمیر نکلے گی۔ تو ذہب اللہ بنورہم کو جواب مانے تو ہر کوئی کہے گا کہ بنورہم میں ہم ضمیر ہے اور وہاں اضاءت میں مؤنث ہے، تو مطابقت کا ہے۔ تو جب یہاں کوئی مانے گا ہی نہیں، یعنی ذہب اللہ بنورہم اگر لے آئیں تو ہر کوئی سمجھے گا کہ یہ جواب نہیں ہو سکتا۔ تو جب جواب نہیں ہو سکتا تو التباس کا خوف ہی نہیں ہے، تو التباس سے بے خوفی اور مامون ہونے کی وجہ سے جواب کو حذف کر دیا گیا۔ تو جواب کے حذف پر دو قرینے ہو گئے، ایک قرینہ مرجحہ کہ جس کو انہوں نے ایجاز کہا ہے، اور دوسرا قرینہ مجوزہ کہ جس کو امن التباس سے تعبیر کیا ہے، جیسے کہ حاشیہ نمبر 7 میں ہے کہ جواب حذف ہے، حذف کے لیے تو قرینہ مجوزہ و مرجحہ چاہیے، اس کے اس بات پر جو اصل ہے تو اول سے امن التباس سے اول کی طرف اشارہ کر دیا اور ایجاز سے ثانی کی طرف۔ یہ حاشیے میں وہی بتا رہے ہیں والجواب محذوف، اور فلما اضاءت ما حولہ کا جواب محذوف ہے، یعنی خمدت نارہم یا انطفأت نارہم، جیسے کہ اللہ کے فرمان فلما ذہبوا بہ میں جواب حذف ہے۔ اچھا جواب حذف ہے تو کیوں کا حذف کر دیا؟ للایجازی، یا تو ایجاز اور اختصار کی وجہ سے، وامن الالباسی، اور التباس کا بیغ، التباس کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی التباس سے امن ہونے کی وجہ سے۔ واسناد الاذہاب الی اللہ تعالی۔ اچھا یہاں سے ایک اعتراض کا جواب ہے، اور اعتراض بھی تبھی ہوگا، نیچے حاشیے میں دے رہے ہیں اعلیٰ تقدیر کون الضمیر الذی، جب ضمیر کو الذی کی مانے، یعنی ذہب اللہ بنورہم میں ضمیر الذی کی اگر مانے تو اب ترجمہ ہوگا کہ اللہ مستوقدین کی نور کو لے گیا۔ تو اب اللہ رب العزت نے ان آگ جلانے والوں کی آگ کو کیوں بجھا دیا؟ یہ سوال ہوگا کیا وجہ رہی؟ تو اس کے 4 جواب دیے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ دیکھو جس سبب سے بھی آگ بجھی تو وہ کوئی بھی سبب ہو، ہر چیز کا خالق تو اللہ ہے، تو اس سبب کا خالق بھی اللہ ہے، تو اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کا خالق ہے تو اللہ کی طرف ہی نسبت کر دی۔ وہی فرمایا کہ واسناد الاذہاب الی اللہ تعالی، کہ اذہاب کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف، کہ اللہ ان کے نور روشنی کو لے گیا۔ پتہ ہے اما یا تو اس لیے کہ لأن الکل بفعلہ، کہ سب چیزیں اسی کے فعل سے ہے، سب کا وہی خالق ہے تو سب اسی کے فعل سے ہے، تو اسناد یہاں حقیقی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس سبب سے آگ بجھی تو وہ سبب مخفی تھا، اور جو چیز مخفی ہو تو اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے۔ تو وہی فرما رہے ہیں کہ اما لأن الاطفاء حصل بسبب خفی، یا اللہ کی طرف اسناد اس لیے کر دی کہ اطفاء جو آگ کا بجھانا تھا، حصل بسبب خفی، وہ پوشیدہ سبب کی وجہ سے ہوا، اور پوشیدہ سبب کی وجہ سے وہ پوشیدہ سبب کی وجہ سے ہوا، لیکن وہ پوشیدہ سبب ظاہراً وہ اس کا ادراک کیا نہیں جا سکتا کیا ہے وہ، تو ایسی جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف براہ راست نسبت کر دی جاتی ہے۔ تیسرا جواب ہے کہ آگ تو بجھی آسمانی آفت جیسے بارش ہو یا ہوا ہو، لیکن اللہ کی طرف جو نسبت کی ہے وہ اظہار شرافت کی وجہ سے کر دی ہے۔ فرمایا کہ او امر سماوی، یا آگ کا بجھنا جو تھا وہ امر ثوابی کی وجہ سے تھا، جیسے کہ کریح او مطرن، امر ثوابی یعنی جو آسمانی آفت ہے جیسے ہوا ہو یا بارش ہو، لیکن اللہ کی طرف یہاں نسبت مجازن کر دی تو اسناد مجازی ہوگی۔ او للمبالغتی، یہاں سے چوتھا جواب دیا ہے۔ جواب کیا ہے کہ اذہاب کی نسبت جو اللہ کی طرف ہے کہ اللہ ان کی روشنی کو لے گیا، تو یہاں پر وہ اذہاب میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے یہ نسبت ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ فاعل اگر قوی ہوتا ہے تو فعل بھی اتنا ہی قوی ہوتا ہے، تو اللہ سے زیادہ کون قوی ہو سکتا ہے؟ تو اب اذہاب میں بھی قوت پیدا ہو گئی، تو اس مبالغے کی خاطر
ذہبہ کو، ہاں یہی مبالغہ کرنے کے لیے ذہبہ کو متعدی جو بنایا گیا ہے وہ باب افعال میں لے آ کر نہیں کہ اذہبہ کہا جاتا، بلکہ کہا گیا ذہب اللہ بنورہم، با کے ساتھ متعدی، اور با کے ساتھ متعدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مصاحبت کے معنی پیدا ہو گئے، کیونکہ با میں ساتھ لے آنے کا مطلب ہے نا، تو ذہب اللہ بنورہم کا مطلب ہوگا اللہ ان کے نور کو لے گیا، یعنی اپنے ساتھ لے گیا کہ اب واپسی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، تو اب ہمیشہ لے گیا کہ واپس نہیں ہو سکتا، یہ تو اس پر دلالت ہوئی۔ تو کیا بات کہ اللہ رب العزت کی طرف نسبت ہوئی تو قوت فعل کے اندر پیدا ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ذہبہ کو با کے ذریعے متعدی بنایا گیا کہ جس میں مصاحبت کا معنی پیدا ہوا، اور جس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ نور کو لے گیا تو اب واپس آنے کی کوئی امید نہیں، یعنی اپنے ساتھ میں لے گیا تو اب واپس نہیں ہوگا وہ نور۔ تو اب بتانے ایک بات یہاں پر مبالغے کی یہ بھی ہے کہ ذہب اللہ بنورہم فرمایا، حالانکہ تقاضا تو یہ تھا کہ فلما اضاءت ما حولہ ہے تو ذہب اللہ بضوئہم ہوتا، اللہ ان کی روشنی کو لے گیا، تو بتانا نہیں، ضوء کہتے ہیں زیادہ روشنی کو، تو مطلب یہ ہوتا اللہ رب العزت ان کے اصل نور پر جو زائد ہے اس کو لے گیا اور اصل روشنی رہ گئی، یہ نہیں بلکہ نور یعنی سرے سے ہی سارے نور کو لے گیا، اب کچھ نہ بچا۔ تو یہ اس میں مبالغہ تین طریقے سے کیسے ہوا، ایک تو فاعل قوی ہے تو فعل بھی مضبوط ہو جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ متعدی اس با کے ساتھ کیا ہے کہ جس میں مصاحبت کا معنی ہوتا ہے کہ اب لوٹنے کی توقع ہی نہیں ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ نور فرمایا، زونی فرمایا کہ بالکل لیا نور چلا گیا، واپس آنے کی کوئی راہ، کچھ نور رہا نہیں ہے۔ وہی چوتھا جواب دیا گیا او للمبالغتی، یا اللہ رب العزت کی طرف جو نسبت ہے وہ مبالغے کے لیے ہے، تو مبالغہ کیسا ہے تو بتا رہے وَلِذَالِكَ عُدِّيَ الْفِعْلُ بِالْبَاءِ، تو اسی وجہ سے تو مبالغے ہی کی خاطر فعل کو متعدی کیا گیا ہے با کے ذریعے دون الحمزتی، نہ کہ حمزہ کے ذریعے کہ باب افعال میں لے لیا جاتا اذهب اللہ نورہم، یہ نہیں، تو بتا رہے کہ لما فیہ من معنی الاستحباب، تو بتا رہے با کے ذریعے متعدی کرنے کا کیا مطلب، تو بتا رہے لما فیہا، کیونکہ با میں استصحاب کا معنی ہے، یعنی مصاحبت کا معنی ہے، با مصاحبت کے لیے آتا ہے، والاستمساک اور لوٹنے کا معنی ہے، تو وہ روکنے کا معنی، جب روکنے کا معنی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اب اللہ رب العزت لے گیا تو روک لیا، اب واپس آنے کی توقع ہی نہیں ہے۔ بتا رہے جب بادشاہ کسی کا مال لے لے تو بادشاہ جب لے لے تو کیا وہ واپس دے گا، تو کہا جاتا یقال، کہا جاتا ذهب السلطان بمالہ، بادشاہ نے اس کے مال کو لے کر چلا گیا، تو بادشاہ جب اس کے مال کو لے گیا تو اب نہیں آئے گا، اذا اخذہ، کب کہتے ہیں جب کہ بادشاہ اس کو لے لے، بتا رہے وما اخذہ اللہ وامسکہ فلا مرسل لہ، اور جس چیز کو خدا لے لے اور اس کو روک لے فلا مرسل لہ، تو اسے اب کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ تو وَلِذَالِكَ عُدِّلَ وَلِذَالِكَ عُدِلَ عَنِ الضَّوْءِ الَّذِي هُوَ مُقْتَضَى اللَّفْظِ إِلَى النُّورِ، بتانے اسی مبالغے کی خاطر تو الفاظ اسی مبالغے کی خاطر ذو سے عدول کر لیا گیا جو ذو کے لفظ کا تقاضا تھا، کہ لفظ تو چاہتا تھا کہ فلما اضاءت کی طرح ذهب اللہ بضوئہ آنا چاہیے، تو بتا رہے جو لفظ کا تقاضا تھا اس لفظ کا تقاضا سے جو ذو ہوتا اس ذو سے عدول کر لیا گیا الی النور، نور کی طرف، فإنه لو قیل ذهب اللہ بضوئہم، تو اگر ذهب اللہ بضوئہم کہا جاتا تو فرماتے ہیں کہ احتمال کیا ہوتا، تو بتانا احتمال ذہابہ بما فی الضوء من الزیادتی و بقاء ما یسمی نورا، مطلب ذہابہ میں ہو ضمیر اللہ رب العزت، بما ما کا بیان من الزیادتی، تو بتا رہے اگر ذہب اللہ بضوئہم کہا جاتا تو احتمال یہ ہوتا کہ اللہ رب العزت اس زیادتی کو لے گیا کہ جو ضو میں ہے اور اصل روشنی و بقاء ما، اور وہ
روشنی باقی رہ گئی اصل یسمى نورن کہ جس کو نور کہا جاتا ہے، بتانا والغرض ازالۃ النور عنہم رأسا، حالانکہ مقصود یہ ہے کہ ان سے نور کو بالکلیہ زائل کر دینا، یہ مقصود ہے۔ تو مقصود تو یہ تھا بالکل نور کو سلب کر لینا۔ بتانے اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا نہیں، آپ کو دکھائی نہیں دیتا کہ کیف قرر ذالک، کیسے اس بات کو مقرر و مؤکد کر دیا ہے اللہ رب العزت نے اپنے اس فرمان سے، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ اب کچھ سوچتا نہیں۔ تو تاریکیوں میں ان کو چھوڑنا کہ اب انہیں کچھ سوجے نہیں، یہ تبھی تو ہوگا جب ان کے پاس بالکل لیا نور نہ بچے۔